وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعوں میں نکاح اور مہر کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے مختصر سے وقت میں تربیت اولاد سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق مسلم، حقوق حیوانات پر مختلف رسائل ترتیب دیے ہیں. نوجوان بچوں سے گزارش کریں گے کہ وقت نکال کر حقوق والدین، حقوق اولاد کے رسائل ضرور پڑھ لیں تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو. آج مختصر سے وقت میں حقوق اولاد سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. معزز سامعین، اولاد کے کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہوتا ہے. امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے تعلق سے عموماً 4 باتوں کا آدمی خیال رکھتا ہے، جس کی آپ تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں. حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، مال و دولت کے لالچ میں نکاح ہوتا ہے، دینداری کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے. آقا نے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تم ان میں دینداری کو ترجیح دینا. دینداری، پاک بازی، راست گوئی، سیرت کا تقدس جب عورت آپ کے گھر میں لے کے آئے گی اور اس کے بطن سے جو بچہ جنم لے گا اس کی تربیت بھی اسلام کی روشنی میں ہوگی. اس لیے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے امت کو
دینداری کو ترجیح دو۔ اس لیے دلہن کے انتخاب کے وقت آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس خاندان کے لوگ دین کے تعلق سے کتنی رغبت رکھتے ہیں۔ جب وہ لڑکی پابند صوم و صلات ہوگی، دیندار ہوگی، نیک سیرت ہوگی، اور اس کے گود میں جو بچہ جنم لے گا اس کی تربیت بھی اپنے اسی دینداری کے مطابق کرے گی۔ اس لیے پہلا حق جو اولاد کا اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی متعلق ہوتا ہے باپ سے، وہ یہ کہ اپنی شادی اور نکاح میں دیندار عورت کو ترجیح دے۔ حدیث پاک سماعت فرما چکے ہیں کہ جب نکاح مال و دولت کے لالچ میں کیا جاتا ہے تو اللہ غربت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب دینداری کے لالچ میں نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین، پہلی رات دلہن سے ملاقات سے پہلے شریعت مطہرہ نے کچھ طریقے بتائے ہیں جس پر دونوں کو عمل کرنا چاہیے، دولہا کو بھی اور دلہن کو بھی۔ ظاہر پہلی ملاقات ہے، اس ملاقات کو یادگار بنانا بھی شریعت کو پسند ہے، ساتھ ہی اس کے کچھ اصول شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ شوہر کو باوضو جانا چاہیے، بیوی کو سلام کرے، بیوی سلام کا جواب دے، اس کے بعد شوہر شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہ اگر اس عورت میں کوئی شر ہے تو مجھے اس شر سے محفوظ فرما دے، اور اگر میرے اندر کوئی شر ہے تو میرے اس شر سے میری عورت کو محفوظ فرما دے۔ ہم دونوں میں الفت و محبت پیدا فرما اور ہماری نسلوں سے دیندار اولاد پیدا فرما۔ یہ دعا مانگے شوہر۔ بیوی اگر نماز پڑھنے کے لائق ہے تو اسے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی نماز شکرانہ ادا کرتے ہوئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہ اگر میرے شوہر میں کوئی شر ہے تو مجھے اس شر سے محفوظ فرما دے، اگر میرے اندر کوئی شر ہے تو میرے شوہر کو اس شر سے محفوظ فرما دے، ہم دونوں میں الفت و محبت پیدا فرما اور ہماری نسل سے دین کے خادمین دیندار اولاد پیدا فرما۔ اور پھر شوہر مہر کا کچھ حصہ یا تحفے میں بیوی کو پیش کرے۔ سطر کھولنے سے پہلے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ دعائے جمعہ پڑھے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ یہ دعائے جمعہ پڑھ کر جب دونوں قربت کریں گے تو اس صحبت میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے تقدیر میں اولاد مقدر کی ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی، اور وہ جتنی سانس لے گا اس کا ثواب اس کے ماں اور باپ کو ملتا رہے گا۔ معزز سامعین، اولاد جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حکم یہ ہے، غسل دینے کے بعد بچے کو دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی ولادت کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، نام رکھا، اور 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ عقیقہ یہ سنت ہے، بہتر ہے پیدائش کا 7واں دن، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کریمین کے پیدائش کے 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کرنے کے بعد عقیقہ فرمایا، اور حضرت فاطمہ و علی سے ارشاد فرمایا کہ بالوں کو اتار کر
اس کے عوض میں اتنے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو سنت یہی ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے، نام رکھا جائے۔ عقیقے میں کچھ جہالت لوگوں میں مشہور ہے، مثلا یہ کہ عقیقے کا گوشت نہ باپ کھائے گا، نہ ماں کھائے گی، نہ دادا کھائے گا، نہ دادی کھائیں گے، نہ نانا کھائے گا، نہ نانی کھائیں گے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عقیقے کے گوشت کے تعلق سے بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کے تعلق سے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا بھی 3 حصہ کیا جائے، ایک حصہ غرب و مساکین کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اگر گھر میں آپ نے اپنے دوست و احباب کی دعوت کر رکھی ہے تو گوشت آپ پورا کا پورا بھی اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ تیسرے حصے کی جو قیمت بنتی ہے غرب و مساکین کے لیے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکا تو 21ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر لیا جائے۔ اور اگر 21ویں دن میں عقیقہ نہ ہوا تو زندگی میں جب چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کا خیال رکھا جائے۔ مثلا بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کیا جائے۔ زندگی میں جب بھی آپ عقیقہ کریں گے، عقیقہ ادائی ہوگا، وہ کبھی قضا نہیں ہوتا۔ عقیقے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کل مولود مرہون فیہ، ہر بچہ مرہون ہوتا ہے اپنے عقیقے میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عقیقہ کر دیا جاتا ہے، بہت سے امراض پیدا ہونے والے بچے کے فضل الہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ عقیقے کے بعد اگر زندگی نے وفا نہیں کی اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو میدان قیامت میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ اس کے تعلق سے 3 باتیں آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ ماں باپ میں عقیقے کی استطاعت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عقیقہ نہیں کیا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو چونکہ وہ معذور تھے، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی عقیقہ کرنے کے لیے، اس لیے وہ بچہ بھی میدان قیامت میں ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ استطاعت تھی، عقیقہ کر سکتے تھے، لیکن 7ویں دن یا 21ویں دن یا 14ویں دن عقیقہ نہیں کیا اور بچے کا انتقال ہو گیا، تو ایسا بچہ میدان قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کر سکے گا۔ اس لیے عقیقے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بچہ اگر اس زندگی نے وفا نہ کی تو میدان قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ عقیقہ ہو ہی نہیں سکا اس وجہ سے کہ ماں باپ میں استطاعت نہیں تھی، غربت تھی۔ اب آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں، تو زندگی میں جب چاہیں اپنا عقیقہ آپ کر دیں، اس کے لیے شریعت میں کوئی تحریر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ ہی کریں، اگر ماں باپ نہیں کر سکے غربت کی وجہ سے، لیکن اللہ نے آپ کو اس لائق بنا دیا ہے کہ آپ اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں، تو آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عقیقے کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ معزز سامعین، اولاد کے نام رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی جہالتیں اس تعلق سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر بچے کا رنگ سانولا ہے تو لوگ اس سے کلو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اگر منگل پیدا ہوا تو مگرے کہنا شروع کر دیتے ہیں، بدھ کو پیدا ہوا تو یہ بدھئی ہے، جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی ہے، جمعہ کو پیدا ہوا تو جمن ہے۔ شریعت میں اس طرح کے نام کی کوئی گنجائش نہیں جس سے یہی نہ پتہ چل سکے کہ یہ بچہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اس لیے شریعت میں اس طرح کے ناموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن ناموں کو پسند فرمایا وہ عبداللہ ہے،
عبد الرحمن ہے، محمد و احمد ہے، اس لیے اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام پہ رکھا جائے یا صحابہ کے نام پہ رکھا جائے یا اولیاء اور صالحین کے نام پہ رکھا جائے، تاکہ ان کے فوائد و برکات بھی بچے کی زندگی پر اثر ڈالیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، سرکار کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لایا گیا۔ تہنیک بھی سنت ہے۔ نو مولود بچہ، نوزائیدہ بچہ جب پیدا ہو، کسی نیک سیرت پاک باز عالم یا امام کی بارگاہ میں لے جائیے، وہ اس کی تہنیک کرے۔ تہنیک میں یہ ہوتا ہے کہ کھجور وغیرہ کھا کے اور تھوڑا سا حصہ اس کا بچے کے تلبے میں چپکا دیا جاتا ہے، یہ بچے کے لیے نیک فال ہوتا ہے اور یہ گھٹی کا بھی کام کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اسے حضور کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لایا گیا۔ سرکار نے ان کے صاحبزادے والد سے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے کوئی نام نہیں رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا ان کا نام ابراہیم ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر سرکار نے اس بچے کا نام رکھا۔ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسا شخص آتا یا کوئی ایسی عورت آتی جس کا نام شریعت کے خلاف ہوتا تو آقا کائنات فوراً اس نام کو بدل دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، سرکار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آسیہ ہے۔ آسیہ جو عین سے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے نافرمان عورت۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام آسیہ نہیں ہوگا، تمہارا نام برہ ہوگا، جس کے معنی ہوتے ہیں نیک عورت۔ اور اس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایسے نام کے ساتھ کوئی مرد یا عورت آتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی بچوں کے نام رکھنے کے وقت اس کا خیال رکھیے کہ انبیاء کے نام پر یا صحابہ کے نام پر یا اولیاء صالحین کے نام پہ رکھیے، تاکہ ان کے فیض و برکات بھی اس بچے کی زندگی پر اثر ڈالیں۔ محمد و احمد کے تعلق سے آپ کو بارہا وہ فضیلت حدیث پاک کی سنائی گئی کہ میدان قیامت میں اعلان ہوگا محمد نام کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طرف جمع ہو جائیں۔ جتنے مومنین محمد کے نام پر ہوں گے انہیں ایک طرف جمع کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا میں نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جس کا نام میرے محبوب کے نام پر محمد ہوگا میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، فرشتوں انہیں جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اس لیے بچوں کے نام رکھنے کے وقت ان خصوصی باتوں کا خیال رکھا جائے۔ انبیاء کے نام پر، صالحین کے ناموں پر، صحابہ کے نام پر ایسے بچیاں ہیں تو ان کو ان کا نام انبیاء کی ازواج مطہرات کے ناموں پر یا صحابیات کے ناموں پر یا ولیہ کے ناموں پہ نام رکھا جائے۔ معزز سامعین، نام کا بھی ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ الاسماء تتنزل من السماء، آدمی کا جو نام ہوتا ہے اس نام کا اثر اس کی ذات پہ ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے نام رکھنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو نام رکھا گیا اس نام کا ترجمہ بہتر ہو۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ایسے نام کہ جن کا نام شریعت کے خلاف ہوتا ہے یا نام پسندیدہ نہیں ہوتا ہے تو ان کی زندگی پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شخص کا نام مصیبت تھا۔ مصیبت وہ اپنے بال بچوں کے لیے مصیبت تھا، اپنے خاندان والوں کے لیے مصیبت تھا، اپنے پڑوس والوں کے لیے مصیبت تھا۔ ایک صاحب کا نام فرحت تھا جس کے معنی خوشی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی خوشی رکھا، ہمیشہ خوش رکھتے، دوست و احباب کو خوش رکھتے، عزیز و اقارب کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے۔ تو نام کا بھی اثر ذات پہ پڑا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام رکھنے کے وقت خاص خیال رکھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ کوئی سامان لے کر آتے ہیں اور آپ کا لڑکا پہلے آتا ہے تو اسے آپ زیادہ دے دیتے ہیں، آپ بچیوں کو کچھ کم دیتے ہیں۔
یہ تفریق شریعت کو پسند نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ بیٹا ہو یا بیٹی، تحفہ دینا ہے دونوں کو برابر دو۔ پہلے بیٹے کے ہاتھ میں مت رکھو، تحفہ اگر دینا ہے تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو۔ نازک دل ہوتی ہیں بیٹیاں، خدا جانے شادی کی بات کس خاندان میں چلی جائیں، کیسے کیسے مصائب اور طوفان کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں تو ان کو ذہنی سکون ملے۔ اس لیے دینے کے وقت بیٹا بیٹی کی کوئی تفریق نہ کی جائے۔ اگر آپ تحفہ لاتے ہیں تو دونوں کو برابر برابر تحفہ دیجیے، اور پہلے کوشش کیجیے کہ بیٹی کے ہاتھ میں دیجیے۔ بیٹا تو آپ کے ساتھ رہے گا، اس سے آپ کی نسل چلنا ہے، وہ آپ کی زمین و جائیداد کا مالک بھی ہوگا۔ بیٹیوں کو بھی وراثت ملے گی، مگر وہ آپ کے ساتھ نہ رہیں گے، اپنے شوہروں کے ساتھ چلی جائیں گی۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں کوئی تنازع نہ پیدا ہو جائیداد کا، اسے چاہیے کہ اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی کی کوئی تفریق نہ کرے، دونوں کو برابر برابر ہی دے۔ لڑکا ہو چاہے لڑکی، اگر آپ زندگی میں اپنے مال کی تقسیم کر رہے ہیں تو دونوں کا برابر حق ہے، کوئی تفریق نہ کی جائے۔ جتنا آپ بیٹے کو دے رہے اتنی آپ کو بیٹیوں کو دینا ہے۔ ہاں بعد مثال جب میراث بٹے گی، میراث میں شریعت نے خود ہر صاحب حق کو حق مقرر کر دیا ہے، اور ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو لڑکی کے 2 گنا حصہ ملے گا۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شریعت خود مرنے کے بعد تفریق کر رہی ہے کہ بیٹی کو نصف اور بیٹے کو 2 گنا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، علماء ملت اسلامیہ نے، اور اسی کو آج یورپ، عیسائی، یہودی، نصرانی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اسلام بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بیٹے کو 2 گنا حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ اور ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مردوں پر عورتوں کے مقابل میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ شریعت مطہرہ نے گھر کے سارے ذمہ دار شوہر کو قرار دیا ہے، ماں کو نہیں قرار دیا ہے۔ بیٹا بیٹی کے نکاح کے اخراجات باپ برداشت کرے گا، ان کی کفالت، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا نفقہ باپ برداشت کرے گا۔ عورت کو شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کوئی دباؤ، کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ سارا بوجھ کس پر ڈالا؟ شوہر پر۔ اسے بیوی کے خرچے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اگر بھائی بہن اس کے ابھی نابالغ ہیں تو ان کے کھانے پینے اور لباس کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کی تعلیم اور پرورش کا بھی انتظام کرنا ہے۔ باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بھی اسے انتظام کرنا ہے۔ اولادیں چھوٹی ہے تو ان کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اور عورت کا خرچہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسروں پہ رکھا ہے۔ بہن ہے، ابھی نابالغ ہے، اس کا سارا خرچہ اس کے باپ پہ رکھا ہے۔ بھائی ہے، بہن نابالغ ہے، اس کا لباس، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کا خرچہ بھائی پہ رکھا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کا مکمل خرچہ شوہر پہ رہتا ہے، جبکہ مرد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اسے بھائی کا بھی خیال رکھنا ہے، بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں کا بھی خیال رکھنا ہے، باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اولاد کی بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے جس کے اخراجات زیادہ تھے، اصول کے مطابق انہیں حصہ بھی زیادہ دیا ہے۔ اور بیوی کا خرچہ بہن ہونے کے حیثیت سے بھائی پر تھا، بیٹی ہونے کے حیثیت سے باپ پر تھا، بیوی ہونے کے حیثیت سے اس کے شوہر پہ خرچہ ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ تفریق فرمائی جو عین انصاف ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اولاد کی تربیت اور ان کی کفالت، ان کی پرورش کی توفیق عطا فرمائے۔
اولاد جو ہی بڑھتی جاتی ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کی وہ نقل کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے اسے اللہ وحدہ لا شریک کا نام سکھاؤ، اور بولنے لگے تو کلمہ طیبہ یا جو بھی نیک باتیں اسے آپ سکھا سکتے ہیں سکھائیے، اسلام کے ارکان بتا دیجئے۔ نماز پڑھیے اگر گھر میں تو بغل میں چھوٹا مصلی بچھا دیجئے، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کو جس طرح آپ رکوع کریں گے ویسے رکوع کرے گا، جیسے سجدہ کریں گے ویسے سجدہ کرے گا، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نقل بہت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو جس طرح نقل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسی وہ نقل کرتے ہیں۔ مگر آپ نے شروع ہی سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا شروع کیا، موبائل دیکھنا شروع کیا، گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، تو بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے دماغ میں وہی سب خرافات آئے گا۔ اس لیے باپ ہونے کے حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیے، برائیوں پر انہیں تنبیہ کیجیے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ اب کم سے کم ان کا مدت بلوغ 12 سال ہے، 10 سال کے ہو گئے ہیں، نماز کی فرضیت ان سے قریب ہے۔ اگر آپ نے ان کو نماز کا عادی نہیں بنایا، عادت نہیں ڈالی یا نماز پہ تنبیہ نہیں کی، تو اس کے بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں ترک کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو شریعت کے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رکھے، دیندار بنائے، دین کا محافظ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے۔